بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم فیس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو فیس پہ یہاں پہ ایک بٹن موجود ہے اور بنیادی معلومات میں جا کے آپ یہاں سے بھی جو ہے وہ فیس کی سیٹنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہاں پر آنے سے پہلے آپ نے کچھ سیٹنگز ایسی ہیں جو کہ یہاں سے کرنی ہے۔ فیس کے بارے میں اس کا کچھ خاکہ آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو فیس ہوں گے اس کا خاکہ جو ہے وہ کچھ یوں ہوگا۔ یہ آپ دیکھ لیں، میں اس کو میں تو ریورس آرڈر کرنا اس کا وہ بھول گیا۔ اچھا، سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ فیس ہم لیں گے تو یہاں سے دیکھیں فیس کی مد مقرر کریں گے، جس کو فی ہیڈ بھی کہتے ہیں، کہ ہم نے فیس لینی کس چیز کی ہے، کون سے مد میں لینی ہے۔ تو یہاں پہ داخلہ، ماہانہ، امتحانی، کوئی اور آئی ڈی کارڈ کی فیس یا کوئی ڈی ایم سی کی فیس یا جو بھی آپ نے مقرر کرنا ہو، تو آپ فی ہیڈز جو ہے یا فیس کی جو مدات ہیں وہ مقرر کر سکتے ہیں۔ پھر ہر ایک مد کو آپ نے ریٹ دینا ہے کہ داخلہ فیس جو ہے وہ اولا کی مثال کے طور پہ اولا درجے کے لیے کتنا ہے، ان کے لیے ماہانہ جو ہے وہ فیس کتنی ہے۔ اگر آپ صرف داخلہ لینا چاہتے ہیں تو بھی، اور اگر ماہانہ بھی لینا چاہتے ہیں تو بھی، اس میں اگر آپ نے فرض کرے فیس کی مدات میں آپ نے 5 مد جو ہے وہ مقرر کی ہے اور آپ 2 میں لینا چاہتے ہیں وصول، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جتنا بھی چاہے اس میں وصول کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر اس کا ریٹ مثال کے طور پہ اولا کے درجے کے لیے 1000 ہے اور ثانیہ جو ہے وہ اس کی داخلہ فیس جو ہے وہ 1200 ہے مثال کے طور پہ۔ اسی طرح ہر درجے کے لیے الگ الگ آپ نے ماہانہ اور داخلے کی فیس جو ہے وہ مقرر اس کا جو ہے وہ ریٹ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ریٹ لگانے کے بعد اس کی تقرری آپ نے کہ یہ تو اندازہ تھا کہ اولا کے لیے اتنا اور ثانیہ کے لیے اتنا، کون سے مد میں، داخلے کی مد میں، ماہانہ، امتحانی یا جو بھی ہو۔ اس کی تقرری کریں گے آپ، اس کے لیے علیحدہ سے ایک بٹن ہے کہ یہ والی فیس جو اولا درجے کے لیے ہم نے 1000 روپے مقرر کی ہے، یہ ہر اولا کے طالب علم کو اسائن ہو، اس کے لیے مقرر ہو، تو ہم اس کی تقرری یا اسائنمنٹ کریں گے ریٹ مقرر کرنے کے بعد۔ ابھی تک ہم نے اس کو اسائن کیا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر لاگو نہیں کی ہوتی کہ ہاں آپ نے جو ہے وہ مثال کے طور پہ ماہانہ ہے تو جنوری کے مہینے کی آپ نے فیس دینی ہے۔ اگر ہم نے کوئی فیس یا داخلے کی فیس اس پر لاگو کریں گے تب جو ہے وہ ہم وصول کر سکیں گے۔ تو اس کے بعد تقرری کے بعد جو ہے وہ لاگو کرنا آتا ہے، جب ہم فیس اسائن کر چکے تو اس کو جنریٹ بھی کریں گے، مطلب اس کی چابی جو ہے وہ دبا کے گاڑی کو سٹارٹ کریں گے اس کے لیے کہ ہاں فیس والا چیز جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اچھا لاگو کرنے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کون سے مہینے کے لیے اس کو لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا آپ نے ماہانہ فیس جو ہے وہ 500 روپے مقرر کی ہے، لیکن اب کون سے مہینے کی آپ نے لینی ہے، تو یہاں پہ اس کے لیے اس مہینے کی فیس آپ نے جنریٹ کرنی ہوتی ہے، جنوری کی الگ، فروری کی الگ۔ اچھا اس کے ساتھ سال بھی ہے، مثال 2023، 2024، 2025، اسی طرح 2040 تک جو ہے وہ چیزیں اس میں چلتی جائے گی۔ پھر جب فیس اس کے اوپر لاگو ہو گئی اور اب اس نے وہ فیس جمع کرانی ہے، ماہانہ فیس مثال کے طور پہ جنوری 2024 کی اس نے لاگو ہو گئی، فیس اس کے لیے جنریٹ ہو گئی تو اس نے فیس دینی ہے۔ اچھا اس کو پتہ کیسے چلے گا، تو ہم اس کو ایک یاد دہانی پرچی یا ریمائنڈر جس کو کہتے ہیں وہ پرنٹ کر کے اس کو دیں گے کہ ہاں بھائی یہ فیس جو ہے یہ آپ کے ذمہ واجب الادا ہے اور آپ نے اس کو جو ہے جمع کرانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ فیس کی وصولی ہوگی کہ ہر طالب علم علیحدہ علیحدہ سے وہ فیس لا کے آپ کے پاس جمع کرے گا، تو فیس ریسیونگ یا کلیکشن آپ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کو رسید دیں گے اس کی۔ تو ہم اس ترتیب سے جو ہے یہ فیس کا جو حساب کتاب ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ اچھا تو یہاں پہ ہم آ کے سب سے پہلے فیس پر کلک کریں گے، اس کے لیے مد مقرر کریں گے، اس کے لیے ریٹ مقرر کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے سارے اسٹوڈنٹس کو اسائن کرنی ہے فیس تو یہاں سے کر سکیں گے۔ اگر
کسی ایک بندے کے لیے نیا داخلہ ہوا، بندہ آیا، آپ نے یہاں سے اس کے لیے جو ہے وہ داخلہ فارم وغیرہ پرنٹ کیا، اب جا کے آپ اس کو فیس مقرر کریں گے تو اس کے لیے یہاں سے الگ سے پھر اس کو جنریٹ کریں گے، پھر وصولی کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو سیٹنگ بتا دوں، آپ فیس کی مد مقرر کریں۔ یہاں پہ میں نے کچھ مدز لکھی ہیں، ایڈمیشن فیس میں نے لکھ دی ہے، ٹیویشن فیس جس کو ماہانہ فیس کہتے ہیں، آئی ڈی کارڈ کی فیس ہے، ایگزام کی فیس ہے، آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے سے میں نے لکھ لی ہیں، 1 2 3 4 5۔ اچھا، اب اس کو میں نے ریٹس دینے ہیں، فیس کے ریٹس، کہ گریڈ 1 کے لیے جو اولا کا درجہ تھا اس کے لیے داخلہ کی فیس مثال کے طور پہ 1000 ہو گئی، اسی گریڈ 1 کے لیے جو ہے وہ ٹیویشن ماہانہ کی فیس 500 ہو گئی، گریڈ 2 کے لیے میں نے وہ 1000 سے 1100 کر دیا اور یہ 500 سے 600 کر دیا۔ اسی طرح آپ جا کے اس میں آئی ڈی کارڈ یا امتحانی فیس نہیں ہے، بس صرف داخلہ اور ماہانہ کی فیس ہے۔ اب آپ نے کہا کہ گریڈ 3 کے لیے جو ہے وہ مقرر کرنا ہے کہ اس کی ایڈمیشن فیس کتنی ہے اور گریڈ 3 کی جو ہے وہ ماہانہ ٹیویشن فیس کتنی ہے۔ تو یہاں پہ میں اس طرح کرتا ہوں، ان کے لیے 1200 کر دیتا ہوں اور 600 ان کے لیے تھی تو 700 یہ مقرر کر دے۔ اسی طرح آپ جائیں گے گریڈ، مثال کے طور پہ میرے ساتھ ایک گریڈ 10 میں حفظ میں جو ہے وہ ایک بندہ تھا یا 2 بندے تھے، ان کے لیے میں فیس مقرر کر دیتا ہوں کہ ان کے داخلے کی فیس جو ہے مثال کے طور پہ 500 ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی گریڈ 10 کے لیے جو ہے ہمارے پاس ماہانہ فیس جو ہے وہ مثال کے طور پہ 200 روپے ہے۔ تو اسی طرح سارے درجات جتنے بھی ہیں آپ کے پاس درجے ہیں، آپ ان کے لیے یہاں پہ فیس جو ہے وہ ریٹ مقرر کریں گے۔ اچھا، ریٹ آپ نے مقرر کر لیے۔ اب اگر آپ اس ڈیٹا بیس میں نئے ہیں اور ہر ایک اسٹوڈنٹ کی آپ نے انٹری کرنی ہے تو آپ یہ والے سارے بٹنز جو ہے یہ نہ چھیڑیں، آپ یہاں سے کلوز کر کے بنیادی معلومات میں جائیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو موجودہ درجہ اس کا متوسطہ ہے، گریڈ 11 ہے میرے خیال سے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں یہ گریڈ 10 ہے جس کو ہم نے تحفیظ القرآن جو ہے اس کو وہ دیا تھا۔ تو اب جا کے یہاں پہ اس کی فیس جو ہے وہ اس کو اسائن کریں گے، اسائنمنٹ ہم نے وہاں پہ تقرری کی بات کی تھی۔ اس کے لیے فیس اسائن کرے کہ اچھا اس کا نام شہزاد ہے، یہ درجہ تحفیظ القرآن، یہ اس کی ایڈمیشن کی فیس ہم نے اسائن کرنی ہے کہ اس نے دینی ہے۔ اچھا، اب ساروں کی فیس ایک جیسی اگر آپ نے نہیں رکھنی تو یہاں پہ جو ہے آپ اس کے لیے چینج کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ جو آپ نے ریٹ مقرر کیا تھا سارے اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے اسائن نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر وہاں پہ ہم نے 500 کا رکھا تھا، آپ 600 کر دیں یہاں پر یا 400 کر دیں، وہ بھی مطلب جتنا آپ ڈسکاؤنٹ دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں۔ اس کو اگر میں اس طرح کروں کہ یہاں پہ میرے خیال سے 500 میں ایڈمیشن کے لیے دے دیتا ہوں کہ اس بندے کے شہزاد کے، اور یہاں پہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ شہزاد جو ہے اس کے لیے میں نے حفظ کی اور ٹیویشن فیس جو ہے وہ میں نے 200 روپے مقرر کر دی، ٹھیک ہے۔ اب یہ فیس جو ہے یہ اس کی تقرری ہو چکی ہے۔ اب اس پر چابی گھمائیں گے اور اس فیس کو جنریٹ کریں گے۔ اچھا، اب آپ فیس کس چیز کے لیے جنریٹ کریں گے تو اس کی آپ وہ مت دیں گے کہ داخلے کی فیس یا ٹیویشن۔ اچھا، اس نے بھی نیا داخلہ ہے تو داخلے کی فیس اس نے دینی ہے، گو نیکسٹ کریں گے۔ اچھا، اب اس کی جو وہاں پہ ہم نے فیس 500 رکھی تھی وہ آٹومیٹکلی یہاں پر آ جائے گی کہ اس کے ایڈمیشن کی فیس اور یہ 500۔ لیکن اب چابی گھمانے کے لیے ہمیں اس کو مہینہ اور سال دینا پڑے گا کہ کون سے سال کی داخلے کی فیس ہے یہ۔ تو مثال کے طور پہ میں جنوری اور یہاں سے سال 2023 وہ کر دیتا ہوں، اور یہاں پر جو ہے میں جنریٹ فیس اس کی بٹن کو کلک کر کے جو ہے اس کی فیس وہ جنریٹ، یہ سکسیسفلی جنریٹڈ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب اس کے پیچھے یہ فیس پڑ گئی کہ 500 روپے آپ نے لازمی ایڈمیشن کے آپ کے ذمہ واجب الادا ہو گئے۔ اچھا، اب اس کی ہم نے ماہانہ کی فیس بھی جنریٹ کرنی ہے، گو نیکسٹ۔ ہم آئیں گے اس کو مثال کے طور پہ جنوری اور 2023 کی ہم نے اس سے یہ یہاں پہ دیکھے تو ٹیویشن فیس ہے، ماہانہ فیس جو ہے ہم نے اس سے لینی ہے، اس کو بھی جنریٹ کر دیا۔ 2 قسم کی فیس جو ہے ہم نے اس بندے کی جنریٹ کر لی۔ اب ہم جنریٹ کرنے کے بعد یا تو ڈائریکٹ وصولی پہ جائیں گے اگر بندہ خود سے فیس آپ کو دینا چاہتا ہے ایڈمیشن کے وقت، نہیں تو آپ نے اس کی